السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ آج کا میرا ٹاپک ہے دھمکیوں کی سیاست آخر کب تک۔ آج کے موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں جو ہے وہ دھمکیوں کا کافی رواج ہے۔ دھمکیاں جو ہے وہ ہر پارٹی کے رہنما، بڑے سے بڑے رہنما جو ہے وہ آج کل ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ دھمکیوں کی شروعات جو ہے وہ کہیں سے بھی ہو، لیکن دھمکیوں کی وجہ سے سیاست جو ہے وہ ایک بہت ہی بری کنڈیشن میں آج آ چکی ہے، کیونکہ آج اب جو ہے وہ کوئی بھی ایک دوسرے کو عزت دینے کو تیار نہیں، بلکہ دھمکی لگانے کو جو ہے وہ زیادہ بہتر اور اچھا جانتا ہے۔ اور اپنے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو بھی یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اس طریقے کے ٹرینڈ چلائے جائیں جس میں غلیظ قسم کی زبان استعمال کی جائے، جس میں جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کی کیریکٹر اسیسینیشن کریں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالیاں نکالیں، ایک دوسرے کے ذات پر آئیں، ایک دوسرے کی بیویوں پر آئیں، ایک دوسرے کی بہنوں پر آئیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کی طرف سے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے وہ سیاست کا بہت ہی گندا پہلو ہے۔ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ پولیٹیکل شوز میں بھی جو ہے اس چیز کو کافی غلط سمجھا جاتا تھا، اور کافی جو ہے لوگ اس پہ تنقید کرتے تھے، اور جو اینکرز حضرات ہیں یا خواتین ہیں جو اینکرز، وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب جو ہے وہ سارے ہی پولیٹیکل رہنما، جتنی بھی ہم سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، اس کے جو ہے وہ رہنما ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے علاوہ اور دھمکیاں لگانے کے علاوہ کچھ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ عظمیٰ بخاری جو کہ نون لیگ کی ہیں، انہوں نے ایک دھمکی دی اور ایک دھمکی آمیز ہی لہجے میں بھی کہا کہ جب مشرف اور ریاست جو ہے وہ کسی کو ہٹانا چاہے تو بے نظیر بھی جو ہے وہ نہیں بچ سکی تھی۔ تو ان کا کیا کہنے کا مطلب تھا، میری جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے، اور بات سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن یہ جو دھمکی آمیز لہجہ تھا ان کا، یہ کافی خطرے کا باعث ہے۔ وہیں جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب جیل بھرو تحریک کا بھی آغاز ہوا تھا تب بھی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ آئیں تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ سیٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی بار جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ وہی پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں عمران خان، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ان کو رلاؤں گا، ان کو تکلیف پہنچے گی، ان کو پہنچاؤں گا تکلیف۔ تو اس طریقے سے جو لینگویجز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اور پھر حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب نے بھی جو ہے وہ بہت ہی غلط زبان کا استعمال کیا، اور انہوں نے چپیٹوں کا لفظ استعمال کیا کہ جتنے بھی جو انہوں نے اپنے 10 نکاتی ایجنڈا عمران خان نے اکنامی کے حوالے سے جو ہے وہ دیا تھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ 10 چپیٹیں پڑنی چاہیے۔ تو یہ تو ہمارا حال ہو چکا ہے سیاسی رہنماؤں کا، جو کہ پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں نے ابھی چند دن ہی پہلے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ایجوکیشنل منسٹر جو تھے، وہ عمران خان کی جو ہے وہ بیوی پر بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کافی غلط لہجے میں بات کی۔ تو یہ ہمارا سیاست کا حال ہو گیا ہے کہ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جو ہے وہ اس طریقے کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو کس طریقے سے، مطلب سنجیدگی جہاں پر ہونی چاہیے ہماری مسائل کے حل کی جانب جو ہے وہ ہماری جو ہے سارا فوکس ہونا چاہیے، وہ فوکس جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے اب صرف غلیظ زبان تک محدود رہ گیا ہے۔ اور یہ غلیظ زبان جو ہے وہ ٹویٹر ٹرینڈز میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ٹویٹر ٹرینڈز جو ہے وہ غلیظ قسم کے ٹویٹر ٹرینڈز جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں، اور اس میں تمام پارٹی کے لوگ جو ہے وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بھی نون لیگ کی جانب سے بھی، اور کیا نام ہے، یہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو ہے وہ کوئی تردید نہیں ہوتی یا اس چیز کو روکا نہیں جاتا۔
اور جو ہے وہ اس چیز کو بڑھاوا ہی ایک طریقے سے دیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ روکتے نہیں ہیں اس قسم کے ٹرینڈز چلانے سے، یا ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے سے بھی لوگوں کو نہیں روکتے۔ تو یہ اس طریقے کے جب لوگ جو ہے وہ ایوانوں میں آئیں گے اور اس طریقے کے لوگ جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ حکمرانی کریں گے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنجیدگی کا کیا عالم ہوگا اور کس طریقے سے ہماری معاشی حالات جو ہے وہ بہتر ہو پائیں گے، جب جن کو یہ تک تمیز نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے، یا کس طریقے سے جو ہے وہ ایک عزت اور تحمل کا ماحول جو ہے وہ مینٹین کس طریقے سے رکھنا ہے۔ ایسے لوگوں کو جب یہی نہیں پتہ ہوگا تو وہ ہمارے اوپر جب مسلط ہو جائیں گے تو وہ کس طریقے سے ہماری چیزوں کو بہتر طریقے سے کر پائیں گے۔ بلکہ ان کو تو چاہیے کہ ان کو پہلے ان کو تمیز سکھائی جائے، ان کی جو ہے ٹریننگ جو ہے وہ تمیز سکھانے کے اس سے جو ہے ٹریننگ سے شروع ہونی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ ان کو اسمبلیز میں یا سینٹ میں جو ہے وہ بٹھا دینا چاہیے، کیونکہ ان کی پہلے تو تربیت ہونی چاہیے، ان کی پہلے جو ہے نا وہ لینگویج کو درست کرنا چاہیے، جن کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، آپ بالکل پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی بھی بڑا رہنما اپنا منہ کھولتا ہے، اپنی زبان کھولتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بہتری والے لفظ جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ اس طریقے کی گھٹیا لینگویجز جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے۔ اور اس کی جو ہے وہ جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، لیکن جو ہے وہ اب میڈیا بھی جو ہے وہ اس چیز کا عادی بنتا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کافی لوگ مذمت بھی کرتے تھے اس چیز کی، لیکن اب دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ جو ہے وہ اس کے یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں، اور مطلب کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ان کو آپ کنڈیم بھی نہیں کرتے، ہم ان کو جو ہے وہ اس چیز سے روکتے بھی نہیں ہیں کہ آپ جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، آپ صرف پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، آپ اپنی تربیت کو بھی ریپرزینٹ نہیں کر رہے، آپ جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں ایک اسمبلی میں بیٹھا ہوا شخص اگر غلیظ قسم کی زبان استعمال کرے گا تو کیا امیج ہمارا جائے گا دنیا بھر میں، کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو کہ لاز بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طریقے کی زبان استعمال کریں گے تو کیا امیج پاکستان کا جائے گا، اور کس طریقے سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ان کے پارلیمنٹ کے سیشن ہوتے ہیں، صرف الزام تراشیاں یہ لوگ ایک دوسرے پہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ ذاتیات پہ جاتے ہیں، ذاتی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ ہنستے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرتے ہیں، واک آؤٹ کر دیتے ہیں اسمبلی سے۔ لیکن جو اصل بات ہے، جو اصل چیزیں ہیں، وہ جو ہے منظر عام پر نہیں لاتے، اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کرتے، اس کے لیے عوام کے لیے کوئی خدمت کے کام نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے ابھی تک ڈیلیور کیا؟ کوئی بھی حکومت ہو، وہ ان سب چیزوں کو بتانے سے بہتر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ کردار کشی کی جائے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جائیں، اور پھر جو ہے وہ ٹھٹے لگا کے باقاعدہ ہنس رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگ کہ انہوں نے بہت جو ہے وہ کارنامے سر انجام دے دیے۔ میرا جو ہے وہ ان سے مطالبہ ہے کہ خدارہ جو ہے وہ تھوڑے سے سیریس ہو جائیں، تھوڑا ملک کے بارے میں بھی سوچ لیں، اور اپنی جو ہے وہ دشمنیوں سے اور اپنی جو ہے وہ گندی سیاست سے باہر آ کر جو ہے صرف ملک کے بارے میں سوچیں، تو اب تک جو ہے وہ ملک جو ہے کافی بہتر ہو چکا ہوتا اگر یہ سوچا ہوتا۔ لیکن اب بھی جو ہے آپ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، اور اس طریقے کی گھٹیا زبان استعمال کرنے کے بجائے اگر آپ ملک کے لیے بہتری کا سوچیں اور بہتری کے لیے کام کریں، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے تانے کے لیے یا آپ کے جو ہے وہ کسی گھٹیا زبان کے استعمال کرنے کے لیے وہ پلیٹ فارم آپ کو نہیں ملتا، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ قانون سازی عوام کی بہتری کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ آپ اپنی جو ہے وہ پرسنل جو ہے وہ دشمنیاں وہاں پہ جا کے نکالیں۔ آپ کو پلیٹ فارم اس لیے نہیں ملتا۔ میری آپ سے گزارش ہے تمام لوگوں کی جانب سے کہ ملک کے حالات جو ہے وہ بہت ہی بدتر ہو چکے ہیں، اب تو ہوش کے ناخن لے لیں، کچھ تو عوام کا سوچ لیں اور کچھ تو عوام کی بہتری کے لیے کام کر لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔